وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی خطرناک رات تھی جس کی صبح یہ جنگ ہونے تھی. کہتے ہیں ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا. تمام رات مسلمانوں کی آہوازاریاں، عبادت، سجدے، آہیں اور دعائیں تھیں. اور دوسری جانب رومیوں کے لشکر کی طرف سے ساری رات گھنٹیاں بجتی رہیں، ہنسی مذاق اور ایک دعوت کا سماں تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ صبح فتح پا لیں گے. صبح ہوئی تو ایک مجاہد جو اس وقت جنگ میں خود موجود تھے وہ سناتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ہم نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیا تاکہ ہم مل کے ان پہ حملہ کر سکیں. بڑی شدید جنگ شروع ہوئی. ہر طرف ہوا میں بھی سناٹا چھا گیا اور سمندر بھی تھم گیا. There was lull in the atmosphere. جنگ میں کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین بڑے ثابت قدمی سے جمے رہے اور کشتیوں پر تلواروں اور خنجروں سے جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل سمندر تک بہنے لگی اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار اوپر تیرنے لگے. تو جہاں تک نظر جاتی تھی لاشیں ہی لاشیں سمندر کے اوپر تیر رہی تھیں اور وہ پانی بالکل سرخ ہو گیا اور سمندر کی لہریں لگتا تھا کہ خونی لہریں ہیں. لیکن مسلمان صبر کے ساتھ جمے رہے، شہید ہوتے رہے لیکن لڑتے رہے اور مخالفوں کو بھی مارتے رہے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا. اور یوں بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان اس میں فتح یاب ہو گئے. اب جب رومی ہارے تو وہ سکندریہ سے بھاگنا شروع ہوئے اور بھاگتے ہوئے انہوں نے مصر کی قدیم قوم قبطیوں سے کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جائیں. لیکن انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا. اس پہ وہ مصریوں سے ناراض ہوئے، ان کی خوب لوٹ مار کرتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے. جب جنگ ختم ہوئی تو فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت عقل مندی سے بیت المال میں سے ان تمام مصریوں کی مالی تلافی کی جن کو نقصان پہنچا تھا. اس پہ اہل مصر مسلمانوں سے بہت خوش ہوئے اور ان کی ہمدردیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے ساتھ ہو گئیں. اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف اسلامی مملکت کو مضبوط اور مستحکم کر دیا. اور الحمدللہ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت اسلام کا کام ہو رہا ہے. مشہور یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر. ایک طرف مصر کی بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا اور یہ 25 ہجری کی بات ہے. دوسری طرف آذربائیجان اور آرمینیا اس طرف بغاوتیں ہو گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آذربائیجان اور آرمینیا باقاعدہ طور پہ فتح نہ ہوئے تھے بلکہ انہوں نے جزیہ دے کے اطاعت قبول کر لی تھی. 25 ہجری میں ان علاقوں میں بغاوت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو بھیجا ایک لشکر دے کے اور انہوں نے حملہ کر کے آذربائیجان کو دوبارہ اطاعت پہ مجبور کر دیا. دوسری طرف سلمان باہلی کو آرمینیا کی طرف بھیجا اور آرمینیا کی طرف جو باغی تھے ان کو بھی شکست ہوئی. وہاں پہ امن و امان بحال ہوا اور یوں آذربائیجان اور آرمینیا باقاعدہ طور پہ پھر اسلامی مملکت کا حصہ بن گئے. ادھر مشرقی ممالک میں بغاوتیں جاری رہیں کیونکہ ایرانیوں کا جو بادشاہ تھا اصل یزدگرد جو ساسانی حکومت کا آخری حکمران تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی اتنے سالوں کی حکومت اور اس میں مسلمان آ جائیں. لہذا وہ چھپتا چھپتا جہاں جاتا ایرانیوں کو بغاوت پہ اکساتا اور مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں. چنانچہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں ایران کے مشرقی حصے ویسٹرن سائڈز پہ یعنی فارس یا پرشیا، تبرستان، خراسان، کرمان، سجستان وغیرہ میں بغاوت ہوئی. یہ بہت بڑی بغاوت تھی، پرشیا کے علاقے میں ہو رہی تھی. عبداللہ بن عامر نے اہل فارس کو شکست دی اور بالآخر قدیم شہر تھا نیشاپور، اس کا محاصرہ ہوا اور باقاعدہ طور پہ یہ علاقے فتح ہو گئے. یزدگرد کو جب شکست ہوئی وہ بھاگتا بھاگتا بالآخر تنہا رہ گیا فوجیوں کے بغیر. اس نے ایک دہقاں کے ہاں پناہ کی درخواست کی. کہتے ہیں چکی پیسنے والا تھا لیکن اس بادشاہ کے چند زیورات پہ اس کی نظر پڑ گئی
اور اس کو لالچ آئی اور اس نے اس بادشاہ کو قتل کر کے دریا میں پھینکا اور اس کے زیورات پہ قبضہ کر لیا. بعد میں یہ لاش ڈسکور ہو گئی اور یہ کنفرم ہو گیا کہ ساسانی حکومت کا آخری حکمران مر گیا ہے. اس کے بعد ایران میں مسلمانوں کی مستحکم حکومت جم گئی اور امن و امان بحال ہوا. دوسری طرف انطاکیہ اور طرطوس ایشیا مائنر، وہاں سے رومی اکثر آتے اور مسلمانوں کی سرحدوں پہ فوجی کاروائیاں کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے انطاکیہ اور طرطوس کے درمیان جو رومی قلعے تھے ان کو بھی فتح کر لیا. شمالی افریقہ یا ناردرن افریقہ کی طرف 27 ہجری میں عبداللہ بن ابی سرح جو اب والی مصر تھے، ان کے ہمراہ ایک بہت بڑی فوج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کی اور طرابلس یا ٹرپلی پہ حملہ کیا. یہاں پہ رومیوں کا ایک بہت مشہور جرنیل تھا گریگری یا جرجیر. اس کے پاس 1,00,000 کے اوپر تعداد تھی فوجیوں کی. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مزید فوج بھیجی اور یوں سب نے مل کے جب طرابلس پہ حملہ کیا تو بالآخر جرجیر 25,000 دینار سالانہ کی شرط پہ صلح کرنے پہ مجبور ہو گیا. طرابلس کے بعد تیونس، مراکش یعنی موراکو اور الجزائر کے علاقوں پہ بھی اب قبضہ ہو گیا. ناردرن افریقہ تقریباً سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا اور عبداللہ بن نافع نے اسپین پر حملہ کیا لیکن ابھی مستقل فتح کی طرف توجہ نہ دے سکے. قبرص یا سائپرس ایک جزیرہ ہے اگر آپ جانتے ہو. سائپرس کی طرف مسلمان بڑھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری جنگ کر کے 28 ہجری میں جب حملہ کیا تو سائپرس والوں نے 7,000 دینار سالانہ پہ صلح کی اور اس شرط پہ معاہدہ کیا کہ وہ رومیوں کے جہازوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اگر رومی اس طرف آئے تو مسلمانوں کو اطلاع دیں گے. انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا 33 ہجری میں اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کے جہازوں کی مدد کی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حملہ کیا اور قبرص باقاعدہ طور پہ فتح ہو گیا. افغانستان کے اوپر تک جاتے جاتے چائنا کے بارڈر پہ مسلمان پہنچ گئے. انتہائی وسیع و عریض مملکت ہے جس کا ایک تنہا حکمران ہے. 6 سال میں یہ تمام فتوحات مکمل ہو گئی تھیں اور پہلی مرتبہ کچھ صحابہ کرام اور اسلام کی تبلیغ کرنے کا وفد چائنا بھی جا پہنچا. ابھی ایک رپورٹر نے لکھا تھا کہ اتنے لمبے کمیونزم کے بعد بھی جب میں ابھی ریسنٹلی گیا تو وہاں ابھی بھی چند مساجد کے اثرات مجھے نظر آئے اور پھر مجھے وہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ سب سے پہلے یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آئے. کہاں رہ گیا سعودی عرب؟ اس زمانے کی مسافتوں کا سوچیں، اونٹ اور اتنے لمبے لمبے سفر اور بیچ میں صحرا آ رہے ہیں، دریا آ رہے ہیں، پہاڑ آ رہے ہیں اور ان کے صدقہ جاریہ آج بھی وہاں موجود. کچھ لوگ ملے جو ایمان چھپائے ہوئے تھے، ان لوگوں کی کوششوں کے اثرات 1400 سال کے بعد بھی ملتے ہیں. چونکہ حکومت دور دور تک پھیل رہی تھی، نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے، لہٰذا اب مسئلہ یہ اٹھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک جنگ کے لیے جب مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی فوجیں اکٹھی ہوئی حملے کے لیے تو کچھ نو مسلم قرآن پاک کو کوئی اپنے ہی طرز سے پڑھ رہے تھے، جس سے انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اس طرح سے تو مجھے فکر ہے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ قرآن پاک کو غلط پڑھنا شروع ہو جائیں. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے وہ اوریجنل مصحف جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں تیار کروایا تھا، بک فارم میں قرآن پاک کو جو اکٹھا کیا گیا تھا بڑے خیال سے، وہ انہوں نے مصحف منگوایا. وہ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا جو ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اسی لیے اس کو مصحف حفصہ بھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس موجود تھا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 7 کاپیاں بنوائیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، 7 قرآن پاک بالکل اس کی ٹرو کاپی بنائے گئے، اور پھر ان 7 نقلوں کو انہوں نے 7 اہم جگہوں پہ بھجوا دیا، جن میں سے ایک مدینہ منورہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، ایک کوفہ میں، اور اس طرح 7 نقلیں 7 جگہوں پہ بھیج دی گئیں، اور یہ انسٹرکشنز ہوئیں کہ جس نے اپنے طور پہ کوئی قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ سب حکومت مرکز میں جمع کروا دیں، اور ان سب کو ختم کر دیا گیا تاکہ کہیں کسی نے کوئی غلط چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ آگے نسلوں میں نہ ٹرانسفر ہو۔ اور یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اب حکم ہوا کہ جس نے قرآن پاک پڑھنا ہے ان نقلوں سے آگے نقلیں بنا کے تو پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان 7 نسخوں میں سے آج صرف 4 موجود ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، ایک خزانہ آثار نبویہ استنبول ترکی میں، ایک کتب خانہ مصریہ ایجپٹ میں، اور ایک کتب خانہ ماسکو تاشقند میں۔ اس وقت بھی دنیا میں وہ 4 اوریجنل جو تیار کی گئی تھی نقلیں موجود ہیں آج کے دور میں بھی۔ اس زمانے میں فتوحات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقار اور دنیاوی دولت سے بھی خوب نوازا، اور آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم دینی خدمت مسجد حرام کی توسیع ہے جو 26 ہجری میں کی گئی، کیونکہ مسلمان الحمدللہ بڑھتے جا رہے تھے، زائرین کی تعداد بڑھ رہی تھی، اس لیے تعمیر کے ساتھ ساتھ توسیع بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ 29 ہجری میں 29 ہجری میں انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کروائی۔ مسجد نبوی میں اس کے ستون وغیرہ اب باقاعدہ پختہ تعمیر کرائے گئے، چھتیں پختہ کی گئیں، ان پہ نقش و نگار کیے گئے، اور اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کمفرٹیبل کیا گیا اور بہترین انتظام دیا گیا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزاروں کے لیے، مسجد میں رہنے والوں کے لیے کھانا پکوا کے ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے، اور یومیہ خرچ جو لوگوں کو دیا جاتا تھا بیت المال سے وہ اب 1 درہم سے بڑھا کے 2 درہم کر دیا گیا۔ اسی طرح امہات المومنین کا وظیفہ بھی اب پہلے کی نسبت بڑھا دیا گیا تھا۔ بازار تعمیر ہونے لگے، عمارتیں پختہ ہونے لگیں، اور اس امت پہ خوشحالی کے اثرات نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب بے پناہ دولت آئی تھی تو وہ رو پڑے اور کہا تھا کہ جب دولت آتی ہے تو عوام میں حسد اور رقابت پیدا ہوتی ہے اور وقار قوموں کا اٹھ جاتا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں دولت کو دیکھ کے۔ دولت بذات خود خراب نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرے یا غافل کرے یا مادیت آ جائے تو پھر اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اب چونکہ حکومت وسیع عریض ہو رہی تھی تو کئی اب غیر مسلم بھی مسلمان ہو رہے تھے، ان میں سے کچھ تو سچے دل سے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن کچھ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پہ صرف مسلمان ہو رہے تھے، اور ان میں سے خاص طور پہ ایک یہودی عبداللہ بن سبا کا نام بہت اہم اور قابل ذکر ہے، جو بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اب یہودیوں کو یہ برداشت قطعاً نہیں تھا کہ اسلام اتنا مضبوط ہو اور اس قدر ان کی حکومت پختہ ہو اور عوام کے دل اس طرح جڑے رہیں۔ لہذا آہستہ آہستہ انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کے خفیہ چالیں چلیں اور جو بظاہر اسلام کے فیور میں لگتا تھا کہ ہو رہی ہیں۔ خلیفہ تو بہت نیک طبیعت کا تھا، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مخالفین کو یہ پسند نہ آ رہا تھا کہ مسلمان اور ان کی حکومت اتنی پختہ ہوتی چلی جائے، لہذا بڑے منظم طریقے سے عبداللہ بن سبا نے اپنی سازشوں کی ابتدا کی، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں خلیفہ اور اسلامی حکومت کے خلاف شک کا بیج بونا شروع کر دیا۔
اور شک وہ چنگاری ہے جو بھڑک کے آہستہ آہستہ ایک الاؤ بن جاتی ہے. اور ایسا ہی اب شروع ہو گیا. پہلے تو ایرانیوں کو اکسایا گیا، چونکہ ایرانی کئی ہزار سال سے ایک بادشاہ اور آگے بادشاہوں کی اولاد سے محبت کرنے کی اور ان کے ساتھ لائلٹی رکھنے کے عادی تھے، لہذا ان کے اس جذبے کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ تو اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حق تھا. وہیں سے یہ جو موجودہ فرقہ واریت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے شروع ہے. اسی طرح کے خلیفہ کے جو نیکی پہ کیے گئے اقدام تھے ان کو توڑ موڑ کے اور ٹویسٹ کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا. مثلا جو انہوں نے تمام لوگوں کے ذاتی قرآن پاک منگا کے ان کو جلوایا تھا، کہا دیکھو نعوذ باللہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ بہت زیادہ مال و دولت سرکاری بیت المال سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ سرکاری چراگاہوں پہ اپنے اونٹ چراتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس کو مجھ سے جو شکایت ہے اگلے سال حج کے موقع پہ آئے اور میں تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خلیفہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، لیکن جنہوں نے الزام لگائے تھے وہ بدنیتی پہ مبنی تھے، وہ واقعی شکایتیں نہیں تھیں. وہ تو نہ آئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پہ بار بار کہا کوئی ہے، کسی کو شکایت ہے، کوئی نہ بولا. کہا ٹھیک ہے، مجھ تک یہ شکایتیں پہنچی ہیں، لوگوں سنو، میں ان تمام باتوں کا جواب دیتا ہوں. مصحف کو جو جلایا گیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے، تاکہ کبھی کسی نے کوئی ذاتی طور پہ لکھنے میں غلطی کر دی ہو تو آگے آگے یہ غلطی نہ منتقل ہو. اسی لیے اوریجنل کی 7 کاپیاں بنا کے 7 صوبوں میں بھیج دی گئی ہیں کہ مسلمان ایک قرات پہ جمع ہو جائیں. دوسری بات، مجھ پہ الزام کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں، تو میں نے تو بیت المال سے اپنا ماہوار وظیفہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دولت دی تھی ان کو یہ پسند نہ تھا، گوارا نہ تھا کہ وہ بیت المال سے وہ الاؤنس لیں جو کہ خلیفہ کا حق ہو گیا تھا، نہیں لیا. باقی جو میں دیتا ہوں اپنے ذاتی جیب سے دیتا ہوں، صلہ رحمی کے طور پہ دیتا ہوں. سنت پہ عمل کرتے تھے. چراگاہوں کی بات تو لوگوں سنو، جب میں مدینہ آیا تو مجھ سے زیادہ اونٹ کسی کے نہ تھے. اب میں نے صرف اتنے اونٹ رکھے ہیں جیسے کہ میں حج پہ جاؤں یا میرا پانی بھرنا ہے، میں نے تو وہ بھی سارے اللہ کے راستے میں دے دی. کجا یہ کہ میں سرکاری چراگاہوں کو استعمال کروں. کچھ حکمرانوں کو برطرف کیا گیا تھا، ان کی وجوہات ہیں، سالڈ ریزنز ہیں، اور اتنی تفصیل سے میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، آپ نے سنا کہ کیسے کیسے صحابہ کرام کو ہٹایا، ان سے تفتیش کی، ان سے پوچھ گچھ ہوتی تھی، اور وہ خلیفہ کا حق ہوتا تھا. ان کے سارے ریزنز بتائے، نام لے لے کے گنوایا، فلاں کو اس وجہ سے، فلاں کو اس وجہ سے ہٹایا گیا. کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت کا 6واں سال تھا. ان کو کنویں کھدوانے کا بہت شوق تھا، کیونکہ پانی کا انتظام کرنا بڑا صدقہ جاریہ. ایک دن ایک کنواں کھدوا رہے تھے تو مہر نبوت، وہ انگوٹھی تھی چاندی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوں پہ بھی اپنی وہ سٹیمپ کرتے تھے اس مہر کے ساتھ، وہ پھر خلیفہ وقت کے پاس آتی تھی. یہ اپنی انگوٹھی گھما رہے تھے کنواں کھدواتے ہوئے کہ وہ ہاتھ سے چھٹی اور اندر گر گئی. اس کے بعد انہوں نے اس انگوٹھی کو بہت تلاش کروایا، لیکن وہ کسی صورت نہ ملی. ان کو بہت غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کھو گئی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری انگوٹھی بنوائی. تاہم اب شورشیں، بغاوتیں، شک شبہات شروع تھے. اور ولیم میور کہتے ہیں the clouds were lowering and the horizon of the caliph darkened all around. غم کے بادل، شک و شبہات کے سائے چھانے لگے، اور کچھ مخلص مسلمان اس پروپیگنڈا میں آنے لگے جو کہ خلیفہ اور حکومت کے خلاف کیا جا رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی، آخری خطبہ ہے ان کا. کہتے ہیں لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا کی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرو. اس نے تمہیں اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ. دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باقی رہے گا.
اس لیے تم فانی دنیا پہ ہرگز فخر نہ کرو، اور یہ دنیا تمہیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کرے، بلکہ تم دائمی زندگی کو فانی زندگی پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم اللہ بزرگ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف ہی اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا، اور اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بھی یہی ہے۔ ایک سے ایک ان کا خطبہ ہے، اگر آپ پڑھیں تو دل پہ جا کے اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے الفاظ دل سے نکلتے تھے نا۔ دنیا ان کے اوپر اللہ نے خوب وسیع کی تھی، اللہ کے راستے میں لوٹاتے اور لوگوں کو کہتے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دنیا نہایت سرسبز نظر آتی ہے، لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، مگر تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ ہی اس پہ بھروسہ کرنا، کیونکہ وہ اعتماد کے قابل نہیں، اور جان لو کہ دنیا صرف اسے چھوڑے گی جو اسے ترک کر دے گا، یعنی جو دنیا کو چھوڑ دے گا، دنیا صرف اپنے دھوکے سے اسی کو چھوڑے گی، باقی ہر ایک کو اپنے فریب میں لے لیتی ہے۔ چھوڑ دو سے مراد یہ ہے کہ دل سے لالچ اور مادہ پرستی انسان کے نکل جائے۔ اس کے بعد کچھ لوگ باقاعدہ بغاوت پہ اتر آئے، اور ایک دن جب حج کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ تقریباً خالی تھا، بہت سے لوگ حج کی طرف جا چکے تھے، ایسے میں ان حرمت والے مہینوں میں چند باغی غصے سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے اس طرح وہ داخل ہوئے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے سارا مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ وہ بغاوت اور سرکشی تھی نا، گھوڑے دوڑانے میں بھی تھی، اور ان کے عزائم کا اظہار ہو رہا تھا۔ آئے اور بہت ناجائز مطالبات خلیفہ سے کرنے لگے، کچھ کو تھا کہ ہمیں گورنر مصر بنا دیا جائے، کچھ کا کچھ مطالبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے جب مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے تو غصے سے باغیوں نے کنکر اور خاک کی مٹھیاں بھر بھر کے خلیفہ پہ پھینکی، بدتمیزی سے گفتگو کی، اور ایسے پھینکا کہ تقریباً بے ہوش ہو کے وہ ممبر سے گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اکابر صحابہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے باغیوں کو بھی ملامت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات چیت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چند مطالبات پورے کرنے کا وعدہ کیا اور ان کو ایک فرمان لکھ کے بھیجا کہ والی مصر کو دکھا دو۔ یوں یہ لوگ واپس تو پلٹ گئے بظاہر، لیکن مدینہ منورہ سے تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آ گئے اور کہا ہمیں راستے میں خلیفہ کا ایک قاصد ملا جو سواری پہ سوار تھا، اور ہم نے تلاشی لی، وہ مشکوک حالت میں تھا، تو ایک خط ملا ہمیں خلیفہ کا جس پہ خلیفہ کی مہر بھی لگی تھی، اور وہ والی مصر کے نام تھا کہ جو ہی یہ لوگ پہنچے ان کو مار دینا۔ وہ خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے نہ یہ خط لکھا ہے اور نہ میں نے اس قاصد کو بھیجا۔ یہ بھی ایک سازش تھی نا، لیکن اب باغی کسی صورت ماننے والے نہ تھے، اور انہوں نے بالآخر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ خلیفہ کو مسجد نبوی میں جانے سے روک دیا گیا، نماز پڑھانے سے روک دیا گیا، اور خلیفہ وہ ہیں جن کی حکومت آپ دیکھ چکے ہیں، اور فوجیں ہیں جگہ جگہ پہ محصور کر دیتے ہیں، اور بالآخر ان کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین بھی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بھی تھی، وہ پانی لے کے اپنے خچر پہ گئیں کہ کسی طرح پانی اندر پہنچاؤں، تو ان باغیوں نے انتہائی بدتمیزی سے ان کو بھی دھکیلا اور ان کے خچر کو ایسا مارا کہ وہ تقریباً گر گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور باغیوں سے کہا لوگوں سنو، جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی کی زمین نمازیوں کے لیے چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کے دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت میں اس کا اجر دے۔ تو میں نے اس توسیع کے لیے زمین اپنے ذاتی جیب سے خرید کر دی تھی، آج تم مجھے اسی مسجد میں جانے سے روکتے ہو۔ پھر جب مسلمان یہاں تھے اور پانی کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے، وقف کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں کچھ عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا
آج تم مجھ پہ اسی کنویں کا پانی بند کرتے ہو. کہا تم لوگ میری جان لینا چاہتے ہو. You have risen up to slay the Lord's elect. Have a care, you men. کہا کہ تم خلیفہ کو مارنا چاہتے ہو. خیال کرو کیا کرنا چاہتے ہو. ایک مسلمان کی جان لینا صرف 3 وجہ سے جائز ہے. یا وہ مرتد ہو جائے, یا وہ قتل عمد کرے, اور یا شادی شدہ مرد مسلمان جو زنا کرے. اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا. تم لوگ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ لیکن ان کی آنکھوں پہ ایسے خون چڑھا ہوا تھا, ماننے کو نہ تیار ہوئے. تو فرمایا, ٹیکنگ مائی لائف وداؤٹ سچ کاز یو بٹ سسپینڈ دا سورڈ اوور یور اون نیکس. کہا کہ میری جان بغیر ان کسی وجوہات میں سے لے کے تم اپنی تلواروں کو اپنی ہی گردنوں پہ مسلط کر دو گے. اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا, اگر تم لوگوں نے مجھے مار دیا تو پھر یہ تلوار کبھی نیام میں نہ جائے گی, اور قیامت تک مسلمانوں کا خون بہاتے رہیں گے. کتنی سچی بات کہ جو تلوار ایک خلیفہ کی گردن کے لیے اٹھے گی, سچے مسلمان کے لیے, تو پھر ہمیشہ مسلمان کا خون ہی بہاتے رہیں گے, وہ تلوار نیام میں نہ جائے گی. چند مسلمان جو وہاں تھے پوری کوشش کر رہے تھے, اور مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی کوئی گلی ایسی نہ تھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام نہ پھر رہے ہوں. اور وہ سب اور اکابر مسلمان اور صحابہ کرام منت کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگ کر کے ان کو ہٹائیں آپ کے پاس. فرماتے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ پاک زمین پہ مسلمان کا خون میری وجہ سے بہائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا بنوں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں مسلمانوں کا خون بہے. مجھے پسند نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت پہلے کہا تھا کہ میں خطرات کی بو سونگھ رہا ہوں, آپ کہیں تو میں شام کی جانب سے فوجیں روانہ کر دوں. ہر طرف تو ان کی فوجیں تھیں. کہا کہ نہیں, یہ مقدس زمین ہے, میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا. محاصرہ تنگ ہونا شروع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اسی طرح حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور ان کے بچے, ان کی حفاظت کے لیے باغیوں کے سامنے کھڑے رہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. آخر باغیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیں اور مدینہ منورہ سے چلے جائیں. کہا کہ یہ خلافت کا کرتا جو مجھے اللہ نے پہنایا ہے یہ میں نہیں اتاروں گا, کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا, اس کو مت اتارنا. مطلب خلافت کی طرف اشارہ تھا. پھر کہا کہ یہ سرزمین چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, مر جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑوں گا. آخرکار وہ وقت آیا جس پہ ہمیشہ مسلمان غم سے آنسو بہاتے ہیں, اور یہ سازش رنگ لائی. ولیم میور کہتے ہیں the fatal crisis was hurrying on. ایک رات جو آخری رات تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فرما رہے ہیں, عثمان روزہ ہمارے پاس افطار کرنا. سمجھ کے کہ آخری رات. اگلے دن روزہ رکھا اور گھر کے اندر جتنے غلام موجود تھے سب کو آزاد کر. گھر میں صرف ایک بیوی رہ گئیں جن کا نام نائلہ تھا, اور جن کی کافی عمر تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود عمر 70 سال سے اوپر تھی. یہ 2 میاں بیوی رہ گئے. روزے سے ابتدا کی, دن کی, عصر کا وقت تھا. آخری خطبے میں کہا تھا, ڈیتھ said Usman, gathering himself up with the firmness and dignity that marked his last days. Death I prefer. As for fighting, I have said it already, my people shall not fight. Had that been my desire, I had summoned armies to my side. وقار سے اٹھتے ہوئے کہا تھا کہ موت کو میں ترجیح دیتا ہوں, لیکن جہاں تک مسلمانوں کی باہمی جنگ ہے میں کبھی بھی مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے لیے یہ کام کریں. میں چاہتا تو کئی فوجیں طلب کر لیتا. عصر کا وقت آ گیا.
اور قرآن پاک کھولا، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ باغیوں میں سے کچھ لوگ پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے آئے اور ان کو شہید کر دیا، اور اس خون کے چھینٹے قرآن پاک میں اسی جگہ پہ جا کے گرے جہاں پہ یہ آیت ہے۔ یوں یہ خلیفہ وقت شہید کر دیے گئے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ پہاڑ ہلنے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کے پہاڑ کو کہا تھا، اے پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہادت وہ درجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ تلوار جو مسلمانوں کے میان سے ایک خلیفہ کے لیے باہر نکلی تھی، پھر آج تک مسلمان کا خون بہا رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔